بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام اکرام ہے۔ ہم صرف 2 بہن بھائی تھے۔ میری بہن کا نام نجمہ ہے جو مجھ سے 5 سال چھوٹی ہے۔ ہمارے والدین کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں وفات پا چکے تھے، اس لیے اب میری بہن کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ اس لیے میں نے جلدی ہی اپنی بہن کی شادی کر دی اور میں خود بیرون ملک چلا گیا۔ 3 سال بعد میں اپنے ملک واپس آیا تو اپنی بہن کو ملنے اس کے گھر گیا تو میری بہن نے کہا کہ بھائی آپ بھی کسی اچھی سی لڑکی سے شادی کر لیں تاکہ آپ کا گھر سنبھالنے والے بھی کوئی ہونی چاہیے۔ تب بہن کی ساس کے کہنے پر ہم ایک لڑکی دیکھنے چلے گئے جو پڑھی لکھی تھی، دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھی۔ لڑکی دیکھنے کے بعد نجمہ نے فیصلہ کیا کہ یہ لڑکی میرے بھائی کے لیے بالکل ٹھیک ہے اور جوڑی بھی خوبصورت بنے گی۔ اس لڑکی کا نام ارم تھا۔ ارم کا اس کی پھپھو کے علاوہ اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ارم کی والدہ وفات پا چکی تھی اور اس کے والد نے دوسری شادی کر لی تھی، اس لیے ارم پھپھو کے ساتھ رہتی تھی۔ ارم کی پھپھو نے مجھے دیکھا تو رشتے کے لیے ہاں کر دی اور کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے تم شادی کر لو۔ ارم کی پھپھو کسی سے بھی نہیں ملتی تھی، ہر وقت پردے میں رہتی تھی۔ وہ میرے سامنے بھی نہیں آئی تھی اور نہ ہی میری بہن سے ملی تھی۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ ہماری زندگی میں ایک لڑکی کی وجہ سے عذاب بننے والی ہے اور ہم کبھی بھی سکھ کا سانس نہیں لے پائیں گے۔ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ ہمارے ساتھ یہ سب ہونے والا ہے تو ہم کبھی بھی اس رشتے کے لیے ہاں نہ کرتے۔ خیر شادی ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات میں بہت خوش تھا اور خوشی خوشی دلہن کے کمرے میں گیا تو ارم سو رہی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کو اٹھانے کی زحمت نہیں کی۔ میں نے سوچا کہ کافی تھک گئی ہوگی، تھوڑا سا آرام کر لے پھر باتیں کرے گی۔ کافی دیر کے بعد ارم اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر بھاگ پڑی۔ میں ارم کو دیکھ کر کافی پریشان ہو گیا۔ میں اس کو پکڑ کر واپس کمرے میں لے آیا۔ کچھ دیر کے بعد جب تھوڑی سی بہتری ہوئی کوئی تو پھر میں اس کے قریب ہونے لگا، پھر وہ نیچے زمین پر گر پڑی۔ ساری رات اسی طرح چلتا رہا، کبھی باہر کو بھاگ پڑتی، کبھی بے ہوش ہو جاتی۔ جب بھی میں اس کے قریب ہوتا تو وہ کہتی وہ مجھے مار ڈالے گا، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ میں بہت پریشان ہوا کہ کون مار ڈالے گا، لیکن آگے کچھ نہ بتاتی، حتیٰ کہ ساری رات اسی طرح گزر گئی۔ صبح ہوئی تو میں نے اپنی بہن سے بھی بات کی، لیکن ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا ہم کیا کریں۔ اگلے دن ارم کی پھپھو آ گئی۔ اس دن ارم بالکل ٹھیک تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اوپر سے میری چھٹیاں بھی کم رہتی تھیں، میں نے واپس دبئی جانا تھا، وہاں پر میرا اپنا کاروبار تھا۔ رات کو میں علیحدہ کمرے میں سویا، ارم اور اس کی پھپھو علیحدہ کمرے میں سوئے۔ میں نے نوٹ کیا ارم اب بالکل ٹھیک تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میں نے کافی ڈاکٹروں سے مشورہ بھی کیا، لیکن ڈاکٹر بتاتے کہ ارم بالکل ٹھیک ہے۔ میں ارم کو لے کر کافی پیروں کے پاس بھی گیا، لیکن وہ دم وغیرہ کر کے کہتے یہ ٹھیک ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، جب بھی میں ارم کے پاس جاتا ہوں تو اسے دورہ پڑ جاتا ہے۔ میری راتوں کی نیند اٹھ چکی تھی، چین ختم ہو گیا تھا، میں کافی پریشان رہنے لگا تھا۔ اب تو میں ذہنی مریض بنتا جا رہا تھا، لیکن مجھے اس بات کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، کیونکہ ارم کی جب پھپھو آ جاتی تھی وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی تھی اور جب میں پاس جاتا ہوں تو اس کو دورہ پڑ جاتا ہے، اور جو اس کی پھپھو تھی اس سے تو میں بات بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی اور ہر وقت پردے میں رہتی تھی۔ آخر کرتا تو میں کیا کرتا، آخر تنگ آ کر میں دبئی واپس چلا گیا اور پھر 6 سال تک میں نے کسی سے رابطہ تک نہیں کیا، یہاں تک کہ اپنی بہن نجمہ کو بھی فون نہیں کیا۔ 6 سال بعد میں واپس آیا، جو ہی دروازہ کھولا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ جس ارم کو میں ایک شریف اور بہت ہی اچھی لڑکی سمجھتا تھا وہ تو بہت ہی گھٹیا اور بے غیرت قسم کی عورت تھی، اور جس کو میں اس کی پھپھو سمجھتا تھا وہ اس کی پھپھو نہیں بلکہ ایک مرد تھا جو ہر وقت پردہ کیے رکھتا تھا تاکہ میری اصلیت کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ اور تو اور ارم نے ایک بیٹا بھی پیدا کر لیا تھا جو 3 سال کا تھا۔ میں نے ان دونوں کو پکڑا اور کمرے میں بند کر دیا اور پولیس کو کال کرنے ہی والا تھا کہ ارم نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ میں آپ کو سب سچ بتاتی ہوں، پلیز آپ پولیس کو فون نہ کریں۔ تب ارم نے بتایا کہ ہم دونوں کالج میں ساتھ ہی پڑھتے تھے اور ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ تب میری والدہ کو پتہ چلا تو انہوں نے میری شادی کسی اور سے کرنا چاہی، لیکن میں اس کے ساتھ بھاگ نکلی، لیکن ہم نے شادی نہیں کی تھی اور ہم نے آپ کی جائیداد دیکھی اور اس میں آپ کو استعمال کیا، اور سارے کارنامے میں آپ کی بہن ارم کی ساس بھی ہمارے ساتھ شامل ہے۔ اور دوسری بات، میرے والدین زندہ ہیں،
میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا کہ میرے والد نے دوسری شادی کر لی ہے اور میری والدہ وفات پا چکی ہیں، وہ زندہ ہیں۔ یہ سب سن کر میرے اوپر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ میں نے فوراً پولیس کو کال کی اور اس لڑکے کو پولیس کے حوالے کر دیا جو ارم کی پھپھو بنی ہوئی تھی۔ ارم نے میرے پاؤں پکڑ لی اور معافی مانگنے لگی، کہنے لگی کہ آپ مجھے ایک دفعہ معاف کر دیں اور آئندہ کبھی بھی میں ایسی حرکت نہیں کروں گی، اب آپ کے ساتھ رہوں گی۔ میں نے ارم کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ سیدھ کر دیا۔ ارم رونے لگی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اور اب مجھے احساس ہوا ہے اور آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ لیکن میں اسے کیسے معاف کر سکتا تھا جس نے مجھے پچھلے 6 سال سے سکھا ایک سانس بھی نہیں لینے دیا تھا؟ میں اس کو کیسے معاف کر دوں؟ میں نے فوراً پولیس کو کال کی اور اس لڑکے کو گرفتار کروا دیا۔ ارم کو میں نے طلاق دے کر اپنے گھر سے نکال دیا۔ اب مجھے عورتوں سے نفرت ہونے لگی تھی، لیکن نجمہ کی ایک سہیلی تھی جو مجھے پہلے بھی جانتی تھی، لیکن آج پھر اس نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ میں نے ہاں کر دی اور 3 ماہ کے اندر ہی ہماری شادی ہو گئی۔ میری بیوی بہت ہی اچھی اور نیک ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے اور مجھے بھی تلقین کرتی ہے نماز پڑھنے کی، اور ہم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم دونوں نے عمرہ بھی کر لیا ہے اور میں نے اپنے بہنوئی اور بہن کو بھی عمرہ کروایا ہے۔ آج ہمارے 3 بچے ہیں، 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی، اور ہم بہت ہی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ پچھلے دنوں مجھے پتا چلا کہ ارم اپنے والدین کے گھر میں ہے اور اس نے رو رو کر اپنی دونوں آنکھیں گنوا دی ہیں، اور جو ارم کا دوست تھا کسی جرم میں اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہے۔ برے کام کا نتیجہ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی شادی ان سے بھی مشورہ کر کے کرنی چاہیے تاکہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے۔ اردو ہندی سٹوریز کے پیارے ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں ایک نیو سٹوریز کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔